सर चढ़ के बोलता है। एक नया दिन और एक नया प्रोग्राम लेकर मैं सईद इरफान नबी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ कहते हैं ना वो तानीसियत की आवाज़ है। आज हमारे साथ ऐसे 3 ख़ास मेहमान हैं जो अपने शोबों में महारत रखते हैं, जिनका इम्तियाज़ हैं कि आप वादी कश्मीर में इस वक्त जाने पहचाने चेहरे हैं। हमारे साथ मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा बांडीपुरा से जुड़ी है। मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा एक समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ रुबिया चौधरी साहिबा जुड़ी हुई है। रुबिया चौधरी साहिबा हुकूमती जम्मू व कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अपनी कम्युनिटी जो इनकी गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी हैं उनके लिए आप के हमेशा आपकी खिदमत रहते ही हैं और अपनी ज़ुबान के लिए आप लड़ रहे हैं, उसकी बका के लिए, उसकी इस्मत के लिए। और हमारे साथ हरदिल अज़ीज़ मोहतरमा फ़राज़ ज़ैदी साहिबा जुड़ी हैं। फ़राज़ ज़ैदी साहिबा का तारुफ तो मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि सब लोग इनसे वाकिफ़ और आगाह हैं, क्योंकि इन्हें सब लोग जानते हैं। तो आज हमने एक बहस का एहतमाम किया है। आज जो हमारा मौज़ूए बहस हैं वह है तालीम निस्वां। इसीलिए आज हमने आप 3 ख़ास मेहमानों का को मदऊ किया है। आप तीनों मेहमानों को हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा के पास जाना चाहता हूँ। राबिया गिलानी साहिबा, क्या तालीम औरत की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती हैं? आपकी क्या इस नज़रिया है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे पहले मौका दिया। बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो इकबाल के एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी ताकि पहले हम ख़वातीन की अहमियत को तो ज़रा उजागर कर सकें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दौरान। यहाँ बिल्कुल तालीम ने औरत की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है, लेकिन मेरे ख्याल में सभी जो भी उसके तासुरात हैं तालीम के ख़वातीन की ज़िंदगी पर वो मुस्बत ही रहे हैं। मगर बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में जहाँ ख़वातीन को कदरे हकीर तस्वर किया जाता था, वहाँ तालीम ने अपने जौहर दिखाकर ख़वातीन को अपने ही घर, अपने ही माशरे में कदरे बामकाम किया है। पर इस बावजूद भी अभी भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको माशरे में वो मुकाम नहीं मिला, और उसकी वजह शायद तालीम की कमी ही है। वो अभी तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हुई है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम तालीम को गली गली आम करें ताकि हर खातून के हिस्से ये जेवर आए और उसकी अपने ख़ानदान और माशरे में अहमियत जो है, उसकी बका जो है, उसको महसूस किया जा सके। तो अभी भी बहुत सारे काम की ज़रूरत है ताकि तालीमी नस्बा को और ज़्यादा आम किया जा सके। बस मेरे तासुरात इस मामले में ऐसे ही हैं। जी मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा, हम मोहतरमा फ़राज़ ज़ैदी साहिबा के पास जाना चाहते हैं। फ़राज़ ज़ैदी साहिबा से हम पूछना चाहते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, कैसे तालीम ने एक औरत को मुश्किल कुशा बनाया? तालीम ने कैसे एक औरत को मुश्किल कुशा बनाया, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई? आपके तासुरात जानना चाहते हैं इस हवाले से। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए, और जो भी पैनलिस्ट हैं आज उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो शामिल हुए, और हमारे ज़रिए अगर लोगों तक कोई मालूमात पहुँचती है, कोई अच्छी सोच पहुँचती है, आइडिया बाहर जाता है, तो इट इज़ एन एम्पावरमेंट। तो अपना तारुफ देती हूँ, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हूँ और मैं अल्फा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे वाबस्ता हूँ। उनके साथ काम करती हूँ बहुत से इश्यूज़ के बारे में, जिसका एक कंपोनेंट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट भी है। तो औरतों के हुकूक के मुतालिक आगाही वगैरह ना, ये सब मेरा काम है, और इसी हवाले से जो है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह ये मेरा काम रहता
جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی کہ تعلیم نے ایک عورت کو کس طرح مشکل کشا بنایا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم جو ہے یہ ایک انسان کو پاور دیتا ہے. نالج ان اٹ سیلف از پاور. تو جب آپ نالجبل ہوتی ہیں، آپ کو اپنے حقوق معلوم ہوتے ہیں، آپ بھرپور طریقے سے آگاہ ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹائٹلمنٹس کیا ہیں، چاہے وہ آپ کا ریلیجن آپ کو دیتا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے انٹائٹلمنٹس، آپ کے رائٹس کیا ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ جو علم حاصل کرنے سے یا تعلیم سے یا ایجوکیشن سے آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس آتا ہے. جن معاملات کے بارے میں آپ کبھی بات ہی نہیں کر پائے، جو دبے ہوئے رہے اس وجہ سے کیونکہ وہ خواتین کے مسائل ہیں، تعلیم نے انسان کو یا تعلیم نے عورت کو یہ پاور دیا ہے، یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے بارے میں بات کر پاتی ہے، اپنے حقوق جو ہے وہ مانگ پاتی ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے اس کی بھی بھرپور جو ہے آگہی اور جانکاری ہوتی ہے. تو عورتوں کے بہت سے مسائل جو ہے تعلیم کی وجہ سے ہی حل ہوئے. اگر ہم ہسٹری میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ان کے نور سے ہی جو ہے عورتوں کو تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہے، انہیں تو زندہ دفنایا جاتا تھا. لیکن چونکہ علم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے نور سے جو ہے سب کو جو ہے روشناس کرایا، اور ایک عورت کا مرتبہ جو ہے وہ سمجھ میں آیا سب لوگوں کو. یہ سب علم کی وجہ سے ہی ہے. عورت کو خود بھی، اور پھر اس عورت نے جو ایک تعلیم یافتہ عورت ہے، ایسی تمام عورتیں خود میں بہت امپاورڈ فیل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک جنریشن کو جو ہے ریز کرتی ہے، ایک ایسی جنریشن جو اویئر ہے، ایک ایسی جنریشن جو سینسٹائزڈ ہے، ایک ایسی جنریشن جو ویمن ایشوز یا جینڈر ایشوز کو لے کر سینسٹائزڈ ہے اور سینسٹیو ہے. تو یہ تعلیم کا رول ہے عورت کو ایک مشکل کشا بنانے میں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تعلیم حاصل کر کے یہ عورت پھر جب مختلف شعبوں میں جاتی ہے، شعبہ جات میں جاتی ہے، ایک لائر بنتی ہے، ایک ٹیچر بنتی ہے، ایک ڈاکٹر بنتی ہے، پوری سوسائٹی جو ہے اوور آل کس طرح سے جو ہے بینیفٹ ہوتا ہے یا کس طرح اس کے کنٹریبیوشنز جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے لیے اوور آل. سو دس از دا رول دیٹ ایجوکیشن ہیز پلیڈ. تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن جو ہے اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ مشکل کشا بن پائی. بالکل 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 آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے ساتھ ربیہ چودھری صاحبہ جڑی ہوئی ہیں. ربیہ چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. محترمہ ربیہ صاحبہ، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ خود ایک دہی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن آپ کو ہم مبارکباد کرتے ہیں کہ آپ ایک عہدے پر پہنچ چکے ہیں. بہت سے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں دیہاتی خواتین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حصول تعلیم کے لیے؟ ہاں بالکل سر، میں خود دیہات سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے ایجوکیشن حاصل بالکل دیہات میں ہی رہ کے کی ہوئی ہے. تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیوں نے یہاں رہ کے تعلیم حاصل کی ہے. میں کمپیریزن کروں گی، اگر سری نگر کا یا سٹی کا کمپیریزن کروں گاؤں میں، تو ایک تو سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز، آپ کو پتہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اویلیبل ہیں. ابھی تو مطلب دھیرے دھیرے چینجز آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں. تو جب میں پڑھتی تھی یا پہلے 2010 میں نے مطلب 10th کیا ہے، تو اس ٹائم ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا. ایک تو دیہات میں کیا ہوتا ہے، سڑکوں کی پرابلم ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنز کی پرابلم ہوتی ہے. سری نگر میں ڈفرینس دیکھا تھا، اگر کوئی کسی ہماری فرینڈ نے میڈیکل لیا تھا، میں ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میڈیکل لیا تو اس کو 5 میڈیکل ٹیچرز جو تھے، جو بھی اس کو انڈیویجول ٹیچرز ملتے تھے، بالکل وہ شام تک بھی آ سکتی تھی گھر آرام سے. لیکن دیہات میں رہ کے بہت پرابلم، ایک تو وہ انڈیویجول ٹیچرز نہیں مل رہے تھے، اور اگر اس کو مطلب مل بھی جاتے بہت دور جانا پڑتا تھا. پھر اس کو شام کو مطلب سب لوگوں کو تو گاڑیاں اویلیبل نہیں تھی نا گھر میں پرسنل، تو ان کو بہت پرابلم ہوتی تھی. میں اگر اپنی پرسنل بات کروں، میں نے بھی BSc کیا ہے. جب میں کوچنگ کے لیے جاتی تھی تو میرے بابا مجھے 6 کلومیٹر آگے ویٹ کرتے تھے
میرا کہ میری بچی کب آئے گی. اچھا برف میں بارش میں کتنی پرابلم, دیہات میں رہنا اور پڑھائی حاصل کرنا بہت ہی مشکلات, مطلب ایک تو انسٹیٹیوشن یہ پہلی بات ہے, اس کے بعد پرابلم ہوتی ہے, اس کے بعد ویدر کا, اگر سٹی میں دیکھیں ویدر میں مطلب سٹی ٹرانسپورٹ فلو رہتا ہی ہے, یہاں پہ بند ہو جاتی ہے, الیکٹرسٹی کی پرابلم رہتی ہے, اچھا دیکھا دیکھی اتنی نہیں ہے, تو یہ پرابلم فیس ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, بہت ساری ایسی میری فرینڈس رہی ہیں, ان کے ماں باپ نے سیکریفائس قربانیاں کی اپنی بچیوں کے لیے, مبارکباد ہے ان ماں باپ کو, انہوں نے شفٹ کیا اپنی بچیوں کو پڑھائی دینے کے لیے, وہ سری نگر میں رہے جب تک ان کا اکیڈمک پروفیشنل کورس کمپلیٹ ہوتا. تو کیونکہ جب تک یہاں نہیں, یہی تھا نا کہ مثال ہے, جب یہاں پہ نہیں اویلیبلٹی تبھی تو, اور ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں شفٹ. آپ کو پتا یہ بہت ساری مشکلات ہیں, اور میں نے بھی بہت ساری مشکلات سے سوچا. رابعہ گیلانی صاحبہ, تو ایک نظریہ ہے ہمارے یہاں کشمیر میں, اور مجھے لگتا ہے کشمیر میں ہی نہیں صرف بلکہ سب کانٹیننٹ جو ہمارا انڈیا پاکستان ہے, ہر جگہ یہ نظریہ ہے کہ تعلیم جو ہے عورت کو پردہ نشینی سے نکال کر بازار کی رونق بنا رہی ہے. تو آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں اس نظریے کی, یا اختلاف آپ کا ہے اس نظریے سے؟ عرفان, آپ نے کہا کہ تعلیم نے خواتین کو پردہ نشینی سے نکال کر بازار کی رونق بنا دیا, میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی جی بالکل بالکل. لیکن میرا کیا, میرے حال میں بہت ساری لڑکیوں کا اختلاف بھی ہوگا اس جملے سے, کیونکہ میرا ماننا ہے اور نظریہ بھی ہے کہ ہمیں تعلیم کی ترغیب اور پردے کی ترغیب, دونوں ترغیب جو ہیں وہ ریلیجن سے ملتی ہیں, ہمارے مذہب سے ملتی ہیں, اسلام سے. تو اگر دین ہی ہمیں ترغیب دے رہا ہے پردے کی بھی, اور دین کی ترغیب دے رہا ہے ہمیں تعلیم کی بھی, جو کہ ایک حدیث مبارک سے واضح بھی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک حدیث مبارک کوٹ کرنا چاہوں گی. جی ارشاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جب ہمارا دین ہی بتا رہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر عورت پر بھی فرض ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو پردے سے دور علم لے کے جاتا ہے؟ یہ بات بالکل برعکس ہے. یہ نظریہ بہت غلط ہے اور تنگ نظری ہے, یا تعصب کہہ لیں آپ. تو پردہ ہمارا ایک میٹر آف چوائس بن گیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ترغیب دی ہے, ریلیجن نے ہمیں ترغیب دی ہے, آگے یہ ہمارا میٹر آف چوائس ہے. ہمارا علم یا ہماری تعلیم ہمیں اسے دور نہیں لے جاتی. These are my views about پردہ. بالکل. ہمارے ساتھ فرا زیدی صاحبہ ہے. فرا زیدی صاحبہ پروفیشنل ہیں, ان کو پوری وادی جانتی ہے, اور وادی سے باہر بھی جتنے دیکھنے والے ہیں ہماری دوردرشن کو آپ کو دیکھتے ہیں. آپ ایک پروفیشنل ہیں اور بڑی محنت سے آپ وہاں پہنچی ہے جس مقام پہ آپ اس وقت ہیں. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیشہ وری کے دوران ایک خاتون کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو پرابلمز ہوتی ہے پروفیشنلزم, آپ کیونکہ ایک پروفیشنل ہیں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک خاتون کو اپنے فرائض نبھاتے اپنی نوکری کرتے ہوئے, یا دیگر معاملات جو ہیں اس وقت کون سی مشکلات, کون سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں. جی, پہلے تو بینگ اے پروفیشنل اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ مجھے تو ایک کافی اچھا ماحول ملا, ایک کافی بیلنسڈ ماحول ملا, ان بائسڈ اور فری آف ڈسکریمنیشن ماحول ملا. لیکن بیکاز آئی ریپرزینٹ دا ویمن آف دا ویلی, تو میں اگر بات آف دا of the world being a voice of women, تو جہاں تک پروفیشنز میں یا پروفیشنلزم میں عورتوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میں شروعات یہاں سے کروں گی. پہلے تو ایکول اپورچونیٹیز ہی نہیں ملتی ہے. بہت سے جابس ابھی بھی ایسے ہی ہیں جو مین اسپیسیفک ہیں, جن میں عورتوں کو جو ہے بالکل جو ہے عمل دخل ان کا رہتا ہی نہیں ہے, ان کے لیے وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے ابھی بھی ہمارے سماج میں, یہ نوشن ہے کہ عورت جو ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہے, وہ شاید ہر جاب نہیں کر سکتی. لیکن عورتوں نے اس نوشن کو غلط پروو کیا ہے ہر ایک فیلڈ میں جا کر.
अब जो इस फील्ड में गई भी है उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. उनके लिए मामूल नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो गई और सब कुछ बहुत स्मूथ था और हर चीज मिल गई. एक पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है हमेशा आपको जो है कन्फ्रंट करना पड़ता है, हर एक फील्ड में आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है. आपकी एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती है, आपकी कैपेबिलिटीज को, आपके पोटेंशियल, आपकी एबिलिटीज को डाउट किया जाता है. डाउट किया जाता है कि आप डिसीजन मेकर, एक अच्छी डिसीजन मेकर नहीं हो सकती, आप एक अच्छी पॉलिसी मेकर नहीं हो सकती, आप एक अच्छी जो है लेजिस्लेटर नहीं हो सकती. और इस नोशन को भी औरतों ने कैसे गलत साबित किया हम जानते हैं. कितने ममालिक ऐसे हैं इरफान, अभी भी न्यूजीलैंड की बात करें या जो भी ममालिक जिनकी सरबराह जो है खवातीन है, कितनी अच्छी गवर्नेंस है, कितना अच्छा जो है पॉलिसीज, लॉज है, कितनी फ्रेंडली जो है लेजिस्लेशंस है या पॉलिसीज है, और कितना मैनेजमेंट जो है ओवरऑल गवर्नेंस है, मैनेजमेंट, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, कितना बैलेंस्ड है. और ये भी कि न्यूजीलैंड जो है इज कम्प्लीटली कोरोना फ्री, और उसकी जो सरबराह है जैसिंटा आर्डर्न, किस तरह से उसने इस निज़ाम को संभाला, किस तरह से हर चीज को जो है बैलेंस किया. और जो भी विमेन लेड कंट्रीज हैं या विमेन हेड्स जिन भी कंट्रीज की है, उनमें कन्फ्लिक्ट, उनमें जो है वॉर वगैरह ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल कम रहती हैं, क्योंकि women by nature are peaceful, they don't want war, they don't want conflict. So I stick to my question, I stick to the question that you have targeted. आपने मुझसे ये पूछा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. पहले तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो पेट्रियार्कल माइंडसेट हमेशा आगे होता है, आपकी कैपेबिलिटीज को डाउट किया जाता है. तीसरा ये जो बहुत एक वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, यू आर नॉट पेड इक्वल फॉर द सेम वर्क. आप जो काम करते हैं, मर्द भी वही काम करेगा, आप भी वही काम करेंगे, आप तो डबल मेहनत, इनफैक्ट अ वुमेन वर्क्स डबल देन अ मैन वर्क्स, क्योंकि उसको घर भी संभालना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है और बाहर का काम भी करना पड़ता है. लेकिन उसको उसी काम के लिए बहुत कम पे मिलती है, जिस काम के लिए एक मर्द को अच्छी खासी सैलरी मिलती है. तो एक जो है पे गैप जो है वो बहुत ज्यादा, सैलरी जो मिलती है उसमें भी एक गैप है. उसके अलावा जो है फिर वर्क प्लेसेस पे सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता है. बहुत सी औरतों को टारगेट किया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है, प्रमोशन उनकी उस तरह से नहीं होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. उन सब मुश्किलात का जो है औरतों को सामना करना पड़ता है, और इन सब मुश्किलात से औरतें जो है वो दो चार हैं. लेकिन it should be appreciated and the women should be suited for this, that despite all these problems that they face on daily basis being professionals, they still have managed, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है हर फील्ड में, और उन्होंने अपना नाम पैदा किया है, आसमानों को छुआ है. हमारी अपनी वैली में कितनी ही ऐसी खवातीन हैं जो न कि सिर्फ पायलट्स हैं, बल्कि रिसेंटली हमारी एक J&K से एक टीचर जो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, रूही सुल्ताना जी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है. और कितनी ऐसी खवातीन जिसमें हर फील्ड में ऐसे फील्ड जो समझा जाता था कि औरतों का फील्ड नहीं है, स्पोर्ट्स में अपना जो है नाम कमाया है, टेलीविजन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, फैशन इंडस्ट्री में, या फिर जर्नलिज्म में जो है मसरत जहरा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है. हर फील्ड में औरतों ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसको सराहना बहुत लाज़मी. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की. लेकिन कुछ बातें जो बहस तलब है, जिनमें मसलहत क्यों करती है औरतें मिनिमम सैलरी पर, उसके लिए हम अलग कोई अलहदा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा जो बहस तलब मामला है, इस पर एक और हम प्रोग्राम निशस्त करेंगे. हाँ, बेहतरीन आपने फरमाया. हमारे साथ रुबिया चौधरी साहिबा जुड़ी हुई हैं. रुबिया चौधरी साहिबा से मैं पूछना चाहता हूँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में क्या औरत तालीम हासिल कर सकती हैं? किन किन मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ता है शादी के बाद? जो बिल्कुल मैं समझ गई इरफान कि आप पूछ रहे हैं कि पोस्ट मैरिज और प्री मैरिज एजुकेशन. देखिए, मैं एजुकेशन की अगर बात करूं, तालीम की, अगर एक ख्वातीन के ज़िंदगी में तालीम की बात करूं, तो पोस्ट मैरिज और प्री मैरिज दोनों के लिए इंसान को जो अपनी इंटरेस्ट और डेडिकेशन जो होती है वो मेन चीज़ होती है.
اگر ایک عورت کی ڈیڈیکیشن ہے, انٹرسٹ ہے کہ اس نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, کوئی عورت ہے, مثال لیتے ہیں کسی عورت کی وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, مشکلاتوں سے گزر رہی ہے, کوئی اس کا کوئی ٹارگیٹ ہے, کسی کا PhD ہے, کسی کا IAS ہے, کسی کا ڈاکٹر واٹ ایور, تو اس کے دوران ایجوکیشن اس کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا انٹرسٹ ہے, اس نے سسرال والوں سے, پہلے میں آپ کے سوال پہ آؤں گی وہیں پہ کہ مشکلات, تو اس نے سسرال والوں سے بات کرنی ہے, ایجوکیشن ادھوری ہے, مجھے اپنی شادی کے بعد ایجوکیشن جو ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے. تو ایسا ہے لیکن شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگیاں دو الگ ہے. شادی کا مطلب ریسپانسبلٹی مطلب اس کی زندگی میں اس کو کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑی چیز ایک عورت اپنا مینٹین کرنا ہے, اس نے رسوئی میں کام بھی کرنا ہے, اس نے اپنی ایجوکیشن بھی دیکھنی ہے. پھر دیکھیے مشکلات یہی ہیں, یہی اس کی ایجوکیشن کنٹینیو کرنے میں مشکلاتیں پیدا کر سکتی ہیں. اس کا اسکیڈیول, اس کے بچوں کی پرورش, اس کی اوور آل مینٹیننس, اپنی ہیلتھ, اس فیملی کا کیئر ہے نا, کیونکہ وہ اب ڈاٹر ان لا ہے, اس پہ ذمہ داریاں ہیں. تو ساتھ میں اس نے اپنی ایجوکیشن بھی جو ہے کہ کنٹینیو کرنی ہے. اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو ڈاٹر ان لاز کو سپورٹ کرتی ہیں ایجوکیشن میں. ایسی سوسائٹیز کو, ایسی فیملیز کو مبارکباد. جو نہیں کرتی ہے ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ آلریڈی ایک لڑکی کے سر پہ, عورت کے سر پہ بہت ساری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اپنی کھانے صبح بریک فاسٹ تک سارا آلموسٹ اراؤنڈ 80% وہ میڈس وغیرہ رکھ لیتی ہیں, لیکن پھر بھی تو یہ چیزیں یہ مشکلاتیں ڈال سکتے. اس کے بعد اس نے سلیکشن کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں پوسٹ میرج اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے اسٹڈی تو وہ ڈسٹینس موڈ میں کرتی ہے. تو اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے کس یونیورسٹی سے کرنا ہے, میں نے کوچنگ اگر لینی ہے تو کہاں سے لینی ہے, بچے کی پرورش بھی ہے, اپنی ہیلتھ بھی ہے. یہ نہیں مشکلاتیں پیدا کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ اس کی ڈیڈیکیشن ہوگی, اس کا انٹرسٹ ہوگا, کچھ اچیو کرنے کا کوئی گول سیٹ ہوگا اس کا, تو وہ ان مشکلاتوں کو ختم اس طرح کرے گی, اپنا اسکیڈیول رکھے گی, ٹائم رکھے گی, ٹائم ٹیبل رکھے گی, اس کے مطابق چلے گی, اپنی مدد بھی کرے گی, اپنی فیملی کی مدد بھی کرے گی. آپ نے دیکھا ہے عورتیں انفارمل سیکٹرز میں بھی کام کرتی ہیں, وہ تبھی کرتی ہیں جب ان کو ایجوکیشن ملتی ہے. فارمل سیکٹرز میں بھی کام کرتی ہیں جہاں پہ میل کا, ابھی فرا صاحبہ نے بتایا کہ جو میل اسپیسیفک جابس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آج خواتین کام کرتی ہیں. اس کا ذریعہ صرف تعلیم ہی ہے, تعلیم نے ہی ہمیں امپاور کیا ہے. تو پھر وہ عورت جو شادی کے بعد ہے وہ اپنے بچوں کی بھی فائنینشیل سیکورٹی بن سکتی ہے, اپنی فائنینشیل سیکورٹی بن سکتی ہے, اپنی سوسائٹی کے اوور آل نیشن کی. آپ کو پتا ہے آج اکانومی کتنی ڈاؤن ہے, اور اس میں کیونکہ 50% پاپولیشن اگر کوئی ہوتی ہے وہ ویمن ہوتی ہے. ویمن کی ایجوکیشن, ویمن کی امپاورمنٹ, ویمن کی حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے, یہ اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا نیشن ہے. تو جس طرح ایک گاڑی کے 4 پہیے ہوتے, تو اسی طرح سماج کی گاڑی کے 4 پہیوں میں سے 2 پہیے ایک خواتین ہوتی ہے اور 2 پہیے ایک مرد. آپ پہیوں کو پڑھائی دلا رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں, 2 کو چھوڑ رہے, تو مجھے بتائے وہ ڈگمگائے گی. سوسائٹی کا بیلنس کرنے کے لیے, نیشن کو بیلنس کرنے کے لیے, ایک انسان کی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے ایک خواتین کی پڑھائی بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ یہ 2 پہیے ہوتے ہیں تبھی گاڑی چل سکتی ہے. ہم رابعہ گیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں. رابعہ گیلانی صاحبہ, آخر میں ہم میسیج کیا ہے ہماری جو خواتین جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, ان کے لیے کیا میسیج ہے, آپ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے عرفان, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا پیغام ایک نظم کی صورت میں دینا چاہوں گی. جی ارشاد ارشاد ارشاد. ہاں, تو میری اپنی لکھی ایک نظم ہے بنت ہوا کے نام سے. ارشاد. مہمانوں سے بھی اس بات ہے غور کا. جی ضرور. میں دور حاضر کی بنت ہوا ہوں, میں دور حاضر کی بنت ہوا ہوں, مجھے آزادی ہے کہنے, پڑھنے, اوڑھنے کی. میں شانہ بشانہ ہوں صنف مخالف سے, میں شانہ بشانہ ہوں صنف مخالف کے, میں تیر ہوں تلوار بھی. سچ کہتے ہیں شاید اب کہ مجھے پرواہ ہے میرے حقائق کی. سچ کہتے ہیں شاید اب کہ پرواہ ہے مجھے میرے حقائق کی. میں واقف ہوں اپنے اندروں سے, میں شناسا میرے ظاہر سے بھی. ہاں خامی بھی ہوگی مجھ میں, ہاں خامی
भी होगी मुझ में, नहीं इस पे कोई एतराज भी, एतराज है मुझे अपनी बुराई का, पर हाँ एहसास भी है अच्छाई का। क्यों ज़माना हमेशा मुझे नुक्ताचीन मिला, क्यों ज़माना हमेशा नुक्ताचीन मिला है, कुछ तो तगय्युर हो सकता है ना नजरियात का भी। चलो मान लिया मैं दौरे हाजिर की हवा, चलो मान लिया मैं दौरे हाजिर की हवा हूँ बुराइयों का अंबार, पर मानते तो हो ना कि मखलूक मैं भी हूँ रहमान, पर मानते तो हो ना कि मखलूक मैं भी हूँ रहमान की, तो उसने तो बनाई कोई भी चीज दायरा। पैकर हूँ मैं तेरी ही तरह, सिंफ मुखालिफ के लिए है, पैकर हूँ मैं तेरी ही तरह अच्छाई और बुराई का। अगर नजर है तेरी मेरी बुराई पे, तो रख नजर एक अच्छाई पर भी। मैं बंद जुबान न रह सकूंगी, मैं बंद जुबान न रह सकूंगी, मैं आपके सितम न सह सकूंगी, आपके ना होंगी मैं दरगोर जिंदा, आपके ना होंगी मैं दरगोर जिंदा, आपके ना मैं शोहर के मदफन में चलूं, आपके इनकार है मेरा तेरे जुल्मों सितम से, आपके इनकार है मेरा तेरे जुल्मों सितम से, इसलिए आपके मैं बेजुबान ना रहूं। हाँ एक एतराफ करती हूँ, हाँ एक एतराफ करती हूँ, तगय्युर है बदजुबानी हो हक गोई, तगय्युर है बदजुबानी हो हक गोई में, मैं बदजुबान नहीं, मैं बदजुबान नहीं, मैं हक गो थी, मैं आपके हक गो बुलंद आवाज़ों नडर रहूंगी। मैं दौरे हाजिर की बिनते हवा हूँ, मैं दौरे हाजिर की बिनते हवा हूँ, मैं आपके नाम बेबस रहूँ। बहुत खूब बेहतरीन। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। हमारी दुआएं आपके साथ है, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाए। आपने बेहतरीन, कहते हैं ना खुशबुओं की शायरा, खुशबुओं की शायरा तो हमारे साथ आज थी मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा। हमारे साथ सेंसेशन से हम कहते हैं हरदिल अजीज़ फराज ज़ैदी साहिबा रोल मॉडल है, हमारी बहनों के लिए रोल मॉडल है, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है रोल मॉडल। तो हम फराज ज़ैदी साहिबा से आखिर में मैसेज लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? जी, सबसे अहम मैसेज तो यही होगी कि मैं पेरेंट्स को ज़्यादा टारगेट करूँगी कि अपने बेटी और बेटे में जो है डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक ना कीजिए। अगर आप एक बेटे को पढ़ने दे रहे हैं तो एक लड़की को भी बहुत बहुत बदलाव आया है, अब ऐसी सोच है, लेकिन अभी भी जहाँ मैं काम करती हूँ, जिन एरियाज में मैं जाती हूँ, लोगों की सोच ये है कि लड़की को जो है घर का काम काज करना है, पराए घर जाना है, पढ़कर करेगी क्या। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक औरत की तालीम जो है ना, तो उसके तालीम याफ्ता होने से एक पूरी जनरेशन तालीम याफ्ता होती है। एक पूरी जनरेशन जो होती है उसमें आगाही होती है अपने हकूक को लेकर, आगाही होती है इंसानियत के तकाज़ों को लेकर। तो तालीम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। तालीम हर एक का हक है और मजहब भी हम पर अगर इसको फर्ज करार दिया है तो तालीम हर एक को हासिल करने दीजिए। और दूसरा ये कि औरतों के मुतालिक जो है, औरतों को ये ना समझिए कि वो आपके लिए एक टारगेट है, ऑब्जेक्टिव, उनको ऑब्जेक्टिफाई ना कीजिए, बराबर मौके फराहम कीजिए, एक्सेप्टेंस डेवलप कीजिए। अगर आप खुद जो है एक पब्लिक लाइफ में जाते, पब्लिक डोमेन में जाते, सोशल लाइफ है आपकी, तो एक औरत की भी हो सकती है। तो एक बराबर एक्सेप्टेंस डेवलप कीजिए और इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में सबका एक अहम रोल है, उस रोल को अदा कीजिए। क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि हमें इक्वालिटी चाहिए, वी डिमांड इक्विटी। तो उस इक्विटी को जो है इंश्योर करने में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोग हों, चाहे इंफरादी सतह पर हो, चाहे वो जो है एक लार्जर स्केल पर हो, उसको सब जो है इंश्योर करें मिलजुल कर। यही मेरा मैसेज रहेगा। जी मैं, क्योंकि आप हुकूमत जम्मू कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी वो भी आप हमारे नाज़रीन को बयान करेंगे आखिर में।
ایک جنرل میسج جیسا میں اپنی گجر بکروال کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہوں. ہماری گجر بکروال کمیونٹی میں اگر میں مطلب بول رہی ہوں آپ کو کہ اتنا زیادہ ایجوکیشن فیمیل کی ایجوکیشن پہ اتنی زیادہ ان کو لبرٹی نہیں ہے. فرا میڈم میں بول رہی ہوں آپ کو اتنی زیادہ لبرٹی نہیں ہے ایجوکیشن, ہاں نہیں ہے اتنی زیادہ, مطلب سپورٹ نہیں ملتا ہے. اور اگر مل بھی جاتا ہے لیکن پھر ان کو وہ شادی کی عمر اگر 22, 23, 24 تو ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑی عمر ہے, تو پھر اس بیچاری کو اپنی ایجوکیشن چھوڑ دینی پڑتی ہے. تو مطلب ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو, پھر سسرال میں ویسا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا کہ اس کو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے میں اس کو اجازت دی جائے, پھر وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتی ہے. پھر اگر یہاں سے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے میں اپنی شادی کو ڈیلے کرے تو وہ اس کی عمر نکل جاتی ہے. آپ خود ہی دیکھیے کتنا انجسٹس ہے, مطلب کتنی زیادہ کمپلیکیشن فیمیل کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک تو اگر کوئی لڑکی ایجوکیشن کر رہی ہے وہاں سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہا سسرال میں, پھر وہ شادی ڈیلے کر رہی ہے, پھر اس کی اپنی اوور آل ہیلتھ پہ کمپلیکیشن, پھر بچوں کی اپبرنگنگ میں اپلیکیشن. تو اس سے اپنی سوسائٹی سب سے پہلے گجر بکروال کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بچیوں, آخری میسج کو فارورڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بچیوں اور بچوں میں بالکل فرق نہ رکھیں. ایک لڑکی آپ کو بالکل ایک لڑکے کی طرح, اگر آپ کو پیسے ہی چاہیے وہ اس سے زیادہ پیسے دے گی, لیکن اس کو اس کا جو یہ بیسک ایک فنڈامنٹل بیسک رائٹ ہے اس کو بالکل اس کے بغیر مت رکھیے. اور اگر آپ اپنے بچے کو لندن یا دہلی یا کہیں بھی باہر بھیج رہے کوئی پروفیشنل کورس کرنے کے لیے, تو پلیز اپنی بیٹی کو بھی بھیجنے کے لیے 2 بار مت سوچیے, کیونکہ آپ پھر اس کو یہ دماغ, لڑکی کتنی بھی مضبوط ہوگی جسمانی طور پہ, ہم اس کو کمزور بناتے ہیں کہ آپ جو ہوگی آپ کمزور ہو, آپ یہ ہو, آپ 4 دیواری میں رہو, آپ کو اگر ایجوکیشن کرنی ہے وہ وہاں پہ انسٹیٹیوشن کرو, باہر مت جاؤ. اگر وہ مضبوط بھی ہوگی نا جسمانی طور پہ, اس کو ایموشنلی پڑ جاتا ہے کہ ہاں شاید یہ سچ بول رہے, شاید یہ سچ بول رہے, ہاں میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. پھر وہ ایموشنلی فول ہو جاتی ہے اور ایکسپٹ کر دیجیے سوسائٹی کا. اور ڈومیننس, آج بھی سوسائٹی میں میل ڈومیننس ہے. فرا میم آپ دیکھیے آج بھی سائٹ میں میل ڈومیننس ہے. میں اگر اپنی بات کروں, میں 20 مردوں میں 1 عورت کام کرتی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ میل ڈومیننس ہے. لڑکی کوئی کام کرے گی تو اس کو بولتے ہیں, اکثر دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا, پرسنل ایکسپیرینس ہے. لڑکی اگر ڈرائیو کرتی ہے, آپ دیکھیے لڑکی اگر ڈرائیو کرتی ہے, مرد حضرات کیا بولتے ہیں, یس کور شی مسٹ بی اے گرل, یہ ایسے چلتی ہے, ایسے چلتی ہے, ایسے بہت چیزیں لڑکی کو ڈپریس کرتی ہیں. اگر وہ کسی کی بہن ہے, کل کو آپ کی بیٹی بھی وہاں ہو سکتی ہے, اس کو انکریج کریں, ان کو مدد کریں, شانہ بشانہ چلیں. اس طرح آپ کا فیملی, آپ کا سماج اور آج جو آپ کا نیشن ہے وہ بیٹ اپ ہو جائے گا, ڈیولپ. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ استحصال ہوتا ہی رہتا ہے, یہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہے. یہ USA میں بھی ہیں, وہاں بھی کسی اور رنگ میں استحصال ہوتا ہے. اب یہاں کی نوعیت جو ہے مختلف ہے, عربین کنٹریز میں مختلف ہے یہ اب نوعیت مختلف, لیکن استحصال ہر جگہ ہوتا ہے, اس سے کوئی ہم منائی نہیں کرتے ہیں. بہترین آپ نے فرمایا. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو تعلیم ہے اس کو عام کریں, اور جو خاص آج 3 مہمان ہمارے ساتھ تھے, یہ ان کا امتیاز یہ ہیں کہ یہ تینوں ایک بڑا نام ہے, جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنی بڑی مشقت سے ایک نام کمایا ہے, چاہے وہ محترمہ فرا زیدی صاحبہ ہو, یا رابعہ گیلانی صاحبہ ہو, یا ہماری ربیہ چودھری صاحبہ ہو. یہ تینوں بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچی ہے, اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بہنیں ہیں یہ کہاں پر ہیں. تو ان سے یہ ایک رول ماڈل ہے آپ سب کے لیے. ہم آپ تینوں صاحبان کے مشکور و ممنون ہیں, آپ تینوں کے ہم مشکور و ممنون ہیں. اپنے قیمتی لمحات ہمارے چینل کو نوازیں. انشاءاللہ آپ کو تکلیف پھر دیں گے, انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ مباحثے ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم تمام ناظرین کے سے بھی رخصت چاہتے ہیں, اور آپ تینوں صاحبان سے بھی رخصت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن کچھ اور مہمانوں سے آپ کے روبرو ہوگے. تب تک کے لیے خدا.